اچھا جی، آج سے ہم اپنا ہسپتالوں میں ہونے والے فراڈز پہ جو ایک سلسلہ شروع کرنا تھا وہ کرنے لگے ہیں. جیسا کہ آپ سے میں نے انٹرو میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ایک فراڈ کھول کے بتاؤں گا، جس کے بعد آپ کو انتہائی آسان ہو جائے گا کہ آپ ان فراڈ سے، 2 نمبر علاج سے، گندی دوائیوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں. میں آج آپ کو، کیونکہ یہ بہت لمبا سلسلہ ہے، میں آپ کو ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی باتیں سناؤں گا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو میں آج آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا سلسلے کو شروع کرتے ہیں. سلسلے کی انشاءاللہ پہلی ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد اس کو جاری رکھیں گے. اور اگر آپ نے یہ سارا سلسلہ سن لیا تو آپ بہت حد تک ایک تو اس سے اویئر ہو جائیں گے، دوسرا اس سے بچ سکیں گے، اور تیسرا حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ ایکچول کیا کچھ کیا جاتا ہے. خدا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پہ اعتماد کیا جاتا ہے نا، تو زمین پہ وہ کون سی ہستی ہوتی ہے؟ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. مرتے ہوئے انسان کی آخری امید ڈاکٹر ہوتا ہے. گھر والوں کے لیے آخری امید ڈاکٹر ہوتا ہے کہ ہمارے مریض کو خدا نخواستہ جب ایک مریض مر بھی رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہم اسپتالوں میں دیکھتے ہیں تو ان کے لوائقین آ کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، آپ تو کوشش کر سکتے ہیں نا، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو لوگ بہت زیادہ امید لے کے جاتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امید کے ساتھ ایسے ایسے کھلواڑ کیے جاتے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. میں آپ کو 2 3 چیزیں بتاتا ہوں. ڈاکٹرز کے گھر میں آنے والے مہمانوں کے خرچے اور 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگز تک میڈیسن کمپنیاں کروا کے دیتی ہیں. وہ فری میں تو نہیں کروا کے دیتی ہیں، اس کے اگینسٹ انہیں بزنس دیا جاتا ہے. ایک اور چیز آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، جی فلاں ڈاکٹر صاحب فلاں ملک میں کانفرنس پہ گئے ہوئے ہیں. کیا وہ کانفرنسز پہ اپنی جیب سے جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جاتے. ڈاکٹر ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جنہیں عادت پڑ جاتی ہے اپنے واش روم کے ٹیشو پیپر تک بھی کمپنیوں سے لیتے ہیں، وہ اپنی جیب سے خرچہ نہیں کرتے. کانفرنسز پہ جاتے ہیں، کمپنیوں کے کھاتے سے جاتے ہیں. ڈاکٹرز کے دوستوں مہمانوں کی دعوتیں، بوفے، ہائی ٹی اور جو بھی بکنگ ہوتی ہیں، اب ہر ڈاکٹر ہر چوتھے دن کہیں نہ کہیں ہائی ٹی پہ انوائٹڈ ہوتے. تو کمپنیاں کیوں کرتی ہیں؟ فری میں تو کچھ نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہوں گی. وہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کے جیب سے پوری ہوتی ہے، آپ کے مریضوں کو غیر ضروری دوائیاں لگوا کے پوری کی جاتی ہے. ایون کہ ڈاکٹروں کے بچوں کی شادیوں کے جہیز تک. ایک پچھلے عرصے میں ایک ایف آئی آر آپ کے سامنے آئی تھی، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوگی، جیلم یا خوشاب کا واقعہ تھا غالباً. ایک میڈیسن کمپنی کے میڈیکل ریپ نے ایک ڈاکٹر صاحب پہ ایف آئی آر درج کروا دی کہ ڈاکٹر صاحب نے 3 AC لگوائے تھے اپنے کلینک میں، بزنس دینے کا وعدہ کیا تو اس کے بعد بزنس نہیں دیا، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب پہ کیس کروا دیا. پھر سیٹلمنٹ ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے بزنس دیا. اسی طرح ایک اور سرگودا میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک کمپنی نے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کی شادی میں جہیز دے دیا، اور وہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیمانڈ پہ دیا تھا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر اپنی بیٹی کے جہیز تک بھی کسی کمپنی سے ڈیمانڈ کرے گا. سارے ڈاکٹرز برے نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، میں جانتا ہوں، جو اپنی جیب سے مریضوں کے خرچے دیتے ہیں. میں کئی ایسے ینگ ڈاکٹرز کو جانتا ہوں. ایک سرسد اسپتال میں ڈاکٹر صاحب تھے، لاسٹ ایئر آپریشن کرتے ہوئے آگ لگ گئی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کو، ڈاکٹر حماد غالباً اس کا نام تھا، ان کو ریسکیو کیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کے پھیپھڑوں میں اتنا دھواں بھر گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس کے بعد کچھ دن خود ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا تھا. تو بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں. میں نے ایسے ڈاکٹرز کو بھی دیکھا ہے جو جیب سے مریض کے بل کلیئر کر دیتے ہیں کہ یار چلیں یہ غریب مریض ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس میں کلپریٹس بھی ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب نے بیٹی کا جہیز لے لیا ان سے، تو اس کے بعد ہوا کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بزنس نہیں دیا. پیشنٹ اچھے خاصے تھے. تو کوئی 2 یا 3 مہینے کے بعد وہ میڈیسن کمپنی کے میڈیکل ریپ ٹرک لے کے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کے گھر پہنچ گئے کہ بھائی آپ کے والد صاحب نے جہیز لیا تھا آپ کا، اور اس کے اگینسٹ بزنس دینا تھا، انہوں نے بزنس نہیں دیا، لہٰذا ہم اپنا سامان واپس لینے آئے. تو اس حد تک. اچھا، وہ جو جہیز لیا تھا، اب آپ کو بھی پتا ہے کہ 1 2 3 لاکھ کا جہیز نہیں آتا، آپ لاکھوں میں، اب تو کروڑوں میں گیم پہنچ گئے. چلیں آپ اس کو ایک رینڈم 10 یا 15 لاکھ کنسیڈر کر لیں، تو 10 یا 15 لاکھ کے اگینسٹ کتنا بزنس دینا ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی انڈیو فیور دینی پڑتی ہے، اور وہ فیور کہاں سے آتی ہے؟ آپ کی جیبوں سے آتی ہے. اور جیب سے زیادہ، پیسوں سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہوئے مریضوں کو غیر ضروری دوائیاں لگائی جاتی ہیں، غیر ضروری آپریشن کیے جاتے ہیں، غیر ضروری ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. بہت ساری لیبز ایسی ہیں جو 60% تک ڈاکٹرز کو پے کرتی ہیں، اور وہ آپ کی جیب سے پے ہوتا ہے. ایک پیشنٹ جسے ایک ٹیسٹ کی یا 2 ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اس کے 20 ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. اور ان ٹیسٹوں کے اگر وہ نارمل روٹین میں ان کے پیسے 3,000 3,500 4,000 بننے ہیں، تو وہ جس لیب سے، جس جگہ سے ریکمینڈ کریں گے
وہاں سے آپ کے وہ 15-20 ہزار میں ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات آپ کسی اور لیب سے ٹیسٹ کروا کے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، اس کا تو رزلٹ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، اب پیشنٹ کیا کرے گا؟ تو پیشنٹ بھی تو سوچتا ہے کہ چلیں جو ٹرسٹڈ لیب ہے میں اسی سے کروا لیتا ہوں۔ اس کے بعد غیر ضروری ایکس رے لکھے جاتے ہیں، غیر ضروری الٹرا ساؤنڈ لکھے جاتے ہیں، ایسے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، 20-20 ہزار کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بے شمار دوائیاں دے دی جاتی ہیں، اور مہنگی ترین ایک برانڈ کی وہی دوائی 300 کی اسے مل سکتی ہے، لیکن وہ 2900 کا ایک انجیکشن کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں کمیشن ملنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک کمپنی سے پیسے لیے، پیسے اس شیپ میں لیے کہ 5 مرلے کا پلاٹ لے لیا۔ آپ کے لیے شاید حیران کن ہوگی، ہمارے لیے روٹین کی بات ہے کیونکہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے 5 مرلے کا پلاٹ لے لیا اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ میں اگلے 5 سال آپ کی دوائیاں لکھوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسری کمپنی سے وہ کہتے ہیں جی مجھے کنسٹرکشن کروا کے دے، تو میں اگلے 3 یا 4 سال آپ کی فلاں 4 دوائیاں لکھوں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ 5 دوائیاں ان کی ہیں، 4 دوائیاں، 9 دوائیاں ہو گئیں، اور وہ ڈاکٹر کی جو اسپیشلٹی تھی نا، وہ اس اسپیشلٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو دوا پرسکرائب ہی نہیں کی جاتی۔ اچھا چلیں کر بھی دی جاتی ہے تو کوئی 1-2 دوائی پرسکرائب کرتے ہیں، اور بڑی سستی دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے نسخے پہ 10-10 دوائیاں لکھنے پہ مجبور تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اگینسٹ پیسے پکڑ چکے تھے۔ ہوتا کیا ہے، میں ان کا نام اس لیے بھی نہیں لینا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی 1.5 سال کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کمپنیاں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے، سچ ہے یا جھوٹا ہے کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک بندہ سب سے اس کے بیٹوں سے بھی زیادہ رو رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے جنازے پہ۔ تو کسی نے پوچھا بھائی تمہارے کیا لگتے ہیں، تم کیوں اتنی داڑیں مار مار کے رو؟ کہتے ہیں یار میں وہ میڈیکل ریپ ہوں جس سے ڈاکٹر صاحب نے پیسے پکڑ رکھے تھے اور اس کا ٹارگٹ پورا کر دیتے، اور ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میرا ٹارگٹ کا کیا ہوگا؟ تو حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جو ٹارگٹس پورے ہوتے ہیں نا، یہ کس کی جیب سے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کی جیب سے ہوتے ہیں، یہ آپ کے مریضوں کو غیر ضروری دوائیاں لگا کے۔ اس کے علاوہ بھی ایسے واقعات ہیں جو کہ میں آپ کو اگلے ولاگز میں سناؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو 2-3 بتایا نا کہ 5 مرلے کا پلاٹ لے لیا، بیٹی کا جہیز لے لیا، 3-4 اے سی لگوا لیے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ جب ساری چیزیں ڈاکٹرز لے لیتے ہیں تو لینے کے بعد اس کے اگینسٹ بزنس کس طرح دیا جاتا ہے، میڈیسن کمپنیوں کو ریٹرن کیا ملتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ لوگوں پہ کیا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو کیا نقصان ہوتا ہے، پیسے کا تو ہوتا ہے، اس کے آپ کی صحت کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور اس کا خمیازہ آپ پوری زندگی کیسے بھگتتے ہیں۔ تو یہ آج سے میں سیریز شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک فراڈ کو علیحدہ ایکسپوز کروں گا تاکہ ایک پوری سیریز بن جائے اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ کسی اسپتال میں جائیں گے تو یہ کس طرح سے آپ کے ساتھ فراڈ شروع ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ اس سلسلے کا پہلا ولاگ ہے، اور اگلے ولاگ سے تفصیل سے بات کریں گے کہ ہسپتال جانے کے بعد آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے بچنا چاہیے۔